میرے کزن سعودیہ میں رہتے تھے۔ وہاں سے آ کر انہوں نے اپنے ایک جاننے والوں کی بیٹی سے شادی کر دی جس کا نام نتاشا تھا۔ شادی کے بعد نتاشا امجد بھائی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد جب امجد بھائی واپس جانے لگے تو نتاشا نے انہیں منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ یہیں کوئی کام کر لیں، میں آپ کو دور جانے نہیں دوں گی۔ امجد بھائی کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ امجد بھائی نے نتاشا کو بہت سمجھایا کہ تم اپنی امی کے پاس رہ لینا جب تک میں پردیس میں رہوں گا، لیکن نتاشا نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا۔ مجبوراً امجد بھائی کو اپنا ویزا کینسل کروانا پڑا۔ امجد بھائی بہت سادہ مزاج تھے، اس لیے ان کو یہاں کاروبار کرنے میں کافی مشکلات آ رہی تھی۔ اس دوران اللہ نے ان کو 2 بیٹیوں سے نوازا۔ ہمارا گھر ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس لیے میں نتاشا کی بہترین دوست بن گئی۔ ایک دن امجد بھائی آئے، انہوں نے مجھ سے کہا، تم ہی نتاشا کو سمجھاؤ، میرے لیے یہاں کاروبار کرنا بہت مشکل ہے۔ میں اگر کچھ عرصہ اور رہا تو نہ صرف اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاؤں گا بلکہ میرے پاس پردیس جانے کے لیے بھی پیسے نہ بچیں گے۔ اب میرا معمول تھا جب بھی نتاشا کے پاس آتی، نتاشا کو آنے والے وقت کے بارے میں سمجھاتی کہ اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا تو بہت مشکلات آ جائیں گی تم لوگوں پر۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، کل تھوڑا بڑے ہوں گے تو ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میں جب بھی نتاشا کو یہ بات سمجھاتی، نتاشا کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ باوجود کوشش کے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی لیکن بتا نہ پاتی۔ ایک دن میں نتاشا کے پاس گئی، اسے اعتماد میں لے کر کہا، یار ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہی ہو؟ میری بات سن کر اور میرے اصرار کرنے پر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹے 2 بھائی احمد اور اسد تھے۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا لیکن گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میری امی بہت خوبصورت تھی، ابا قبول صورت تھے۔ امی اپنی ضرورتوں کے لیے ابا سے ہر وقت لڑتی رہتی۔ ابا امی کی باتوں کے جواب میں کچھ نہ بولتے، خاموش رہتے۔ بالآخر ابا نے خاموشی سے دل برداشتہ ہو کر روزگار کے سلسلے میں سعودیہ کے ویزے کے لیے اپلائی کر لیا۔ ہم سب بہن بھائی خوش تھے کہ ابا پردیس جا کر اتنا پیسہ کما لیں گے کہ ہمارا بڑا گھر ہوگا اور ہم اپنی تمام خواہشات بآسانی پوری کر سکیں گے۔ جس دن ابو کی فلائٹ تھی، ابو بہت اداس تھے جبکہ امی اتنی ہی خوش تھیں۔ ابو بہت زیادہ بے چین تھے۔ امی کے اطمینان کو دیکھ کر بالآخر انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہیں میرے جانے سے فرق نہیں پڑتا، اتنی خوش کیوں ہو؟ امی نے جواب دیا، میں آنے والے وقت کو خوشحال دیکھ رہی ہوں، اس لیے مطمئن ہوں، اور ہمارے بچوں کا اپنا گھر ہوگا، یہی میرا سپنا ہے۔ ابو کے سعودیہ جانے کے بعد مصروفیات بڑھ گئیں۔ جس وقت امی سے ویڈیو کال پر بات کرتے تو ہم سو رہے ہوتے، لیکن جمعے والے دن ان کی چھٹی ہوتی تو ان کا سارا وقت ہم سے باتیں کرتے ہوئے گزرتا۔ وہ ہماری فرمائش سنتے، دونوں بھائی چھوٹے تھے، وہ اس طرح فرمائشیں کرتے جیسے ابو سعودیہ جا کر درختوں سے پیسے توڑ رہے ہیں۔ امی نے ابو کے جانے کے 2 ماہ بعد ہی نئے محلے شفٹ ہو گئی۔ یہاں زیادہ تر لوگ اپنے کام سے کام رکھتے۔ ابو نے جو پہلی پردیس کی کمائی بھیجی تھی، امی نے اس سے گھر بدلا اور اپنے لیے اچھے کپڑوں کی شاپنگ کی تھی۔ اب امی گھر کی ضرورتوں کے لیے باہر جاتی، اچھے سے تیار ہو کر جاتی۔ پردہ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ایسا لگتا ہی نہیں امی سودا لینے جا رہی ہیں۔ ابو جمعے کے دن کال کرتے، اس دن امی کی کوشش ہوتی کہ ہم سے زیادہ بات نہ ہو، لیکن دونوں بھائیوں کی ضد کے آگے کچھ نہ کر سکتی۔ امی نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک موبائل اور لے لیا، لیکن مجھے سختی سے منع کر دیا کہ ابو کو اس موبائل کے بارے میں نہ بتاؤں۔ موبائل پر اپنا کوڈ بھی لگا دیا اور زیادہ تر وقت اسی موبائل کو استعمال کرتی۔ گھر پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں کالج سے آ کر گھر کی صفائی کر لیتی، امی اکثر کھانا پکا ہوا ہی منگا لیتی۔ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ گھر کے سارے کام بھی کرتی جبکہ امی موبائل پر سارا وقت گزار دیتی۔ اکثر شام کے وقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر کی چھت پر آ جاتی۔ گھر کی تنہائی اور گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر ہمارے پڑوس میں رہنے والا عامر بھی اس وقت اپنی چھت پر کبوتروں کے ساتھ مصروف ہوتا۔ میں چھت پر اپنی بوریت اور تنہائی دور کرنے کے لیے آتی، جبکہ میرے چھت پر آنے کے بعد عامر کی توجہ کبوتروں پر کم اور مجھ پر زیادہ ہو جاتی۔ وہ ایک خوش شکل لڑکا تھا۔ رفتہ رفتہ اجنبیت ختم ہونے لگی۔ اب ہمارا نہ صرف مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا بلکہ وہ اکثر چاکلیٹ اور اچھے کھانے کی چیزیں ہمیں دے دیتا۔ میں نے احمد اسد کو سمجھا دیا تھا
ان چیزوں کے بارے میں امی کو نہ بتانا ورنہ عامر بھائی نہیں لائیں گے۔ وہ چیزوں کے لالچ میں خاموش ہو جاتے۔ میں نے یہ بات امی سے سیکھی تھی۔ جس طرح انہوں نے ابو سے موبائل فون چھپایا تھا، اب عامر سے کوئی بھی فرمائش کرتی وہ ضرور پوری کرتا۔ ہماری گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ اس دن موسم ابر آلود تھا، صبح سے بارش تھی۔ شام کے وقت دونوں بھائی سموسے برگر کھانے کی فرمائش کرنے لگے۔ امی انہیں سمجھا کر تھک گئی تو امی نے کسی کو فون کر کے برگر اور سموسے لانے کا کہا اور اسے تسلی دینے لگیں۔ اس قدر شدید بارش میں تھوڑی دیر بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا اور بھائیوں کے لیے برگر لانے والے کا تعارف شرجیل بھائی کے نام سے کروایا اور مجھے بتانے لگیں کہ میں گھر کا سارا سامان ان کی دکان سے لیتی ہوں۔ یہ بتا کر مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں حیران تھی کہ اتنے خراب موسم میں امی کے سگے بھائی امی کی بات نہیں مانتے، اور جس طرح امی ان کو فون کرنے کے بعد تیار ہوئی تھی سوچ کر عجیب لگ رہا تھا کہ امی کیوں ایک غیر مرد کو ہمارے گھر لائیں اور ان کا تعارف اپنے بھائی کے طور پر کروایا۔ لیکن اب چونکہ میری زندگی میں بھی عامر تھا، جنہیں میرے چھوٹے بھائی اپنے بھائی جیسے سمجھتے تھے، لیکن میں اس کی دوست تھی، جبکہ اپنے بھائیوں کے سامنے عامر بھائی پکارتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی، امی کی آواز آئی، نتاشا جلدی چائے لے آؤ۔ امی کی آواز پر چائے کپ میں ڈال کر کمرے میں دینے چلی گئی، لیکن جیسے چائے کا کپ شرجیل انکل کو دیا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری طرف دیکھا۔ میں ان کی آنکھوں کی گندگی کو سمجھ گئی۔ ان کی اس حرکت پر مجھے بہت غصہ تھا، لیکن امی کو کیا بتاتی کہ ان کے بھائی نے کیسے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ ان کے جانے کے بعد امی نے مجھے اعتماد میں لیا اور کہا کہ اپنے ابو سے ان کا ذکر نہ کرنا ورنہ وہ گھر میں ہنگامہ کر دیں گے۔ میرے بھائی اس وقت اپنی من پسند چیزیں کھا کر خوش تھے۔ میں نے تحمل سے امی سے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، کیونکہ اب میری زندگی میں بھی کوئی اور تھا، لیکن ایک تجسس تھا شرجیل انکل اور امی کے بارے میں جاننے کا۔ ایک دن مجھے اپنی دوست کو کال کرنی تھی۔ میں امی سے موبائل لے کر بات کرنے لگی۔ امی کے فون سے جب بھی کسی دوست سے میں بات کرتی، امی بات ختم ہوتے ہی مجھ سے موبائل لے لیتی۔ امی مجھے جلد بات ختم کرنے کا کہہ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ امی دروازے کی طرف گئی تو میں جلدی سے بات ختم کر کے امی کے موبائل میں میسیجز دیکھنے لگی۔ میسیجز کیا تھے؟ طوفان بدتمیزی تھے۔ شرجیل انکل جو امی کے بھائی بنے ہوئے تھے، وہ امی کے حسن کی تعریف کر رہے تھے اور ملنے کو بے چین تھے۔ امی نے 2 دن بعد ان سے ملنے کی حامی بھری۔ امی کے واپس آنے سے پہلے میں نے میسیجز بند کر دیے اور امی جیسے پاس آئیں تو ایسے ظاہر کیا جیسے فون ابھی بند کیا ہو۔ اگلے دن میں چھت پر گئی تو عامر مجھ سے کئی مرتبہ ملنے کا کہہ چکا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کل میں کالج نہیں جاؤں گی، امی بازار جائیں گی تو میں تمہیں اپنے گھر بلا لوں گی۔ یہ بات سنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اگلے دن جب امی مجھے کالج کے لیے جگانے آئی تو میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے لیٹی رہی، جبکہ امی مجھے آج بھیجنے پر بضد تھیں، لیکن میں بھی نہ اٹھی۔ امی کا موڈ بہت خراب تھا، لیکن کچھ دیر بعد موبائل میں مصروف رہنے کے بعد اپنی تیاری میں لگ گئی۔ اس دوران میں اپنے بستر سے نہ اٹھی تھی۔ 10 بجے کے قریب تیار ہو کر میرے پاس آئیں اور مجھے بتانے لگی کہ میں سودا لینے جا رہی ہوں، بھائیوں کی چھٹی سے پہلے واپس آ جاؤں گی، تم گھر کا خیال رکھنا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے گھر کی کنڈی اندر سے بھی لگا دی تاکہ امی آ جائیں تو دروازے پر دستک دیں، اور خود ہلکا سا تیار ہو کر چھت پر آ گئی۔ عامر میرے انتظار میں تھا۔ میرا اشارہ ملتے ہی وہ ہمارے گھر کی چھت پر تھا۔ ہم دونوں نیچے آ گئے۔ بیڈ روم میں آتے ہی وہ میرے اتنے قریب آ گیا کہ میرا وجود اس کے وجود کی شدت سے کانپنے لگا۔ کافی دیر بعد جب میرے اوسان بحال ہوئے، عامر اپنی محبت کی تکمیل کر چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ جاتے ہوئے بھی اس نے مجھے گلے لگایا اور اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ صحیح ہوا کہ غلط۔ یہ سوچ کر دل کو تسلی دے دی، امی کی طرح مجھے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ اب میرا دل کرتا عامر کے ساتھ شادی ہو جائے۔ وہ میری زندگی میں قریب آنے والا پہلا مرد تھا۔ میرا دل کرتا عامر مجھ سے کبھی دور نہ ہو۔ ہمیں جب بھی موقع ملتا ہم ایک ہو جاتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 سال تک چلا۔ ایک دن ابو کی کال آئی تو امی سے کہنے لگے، میں پاکستان آ رہا ہوں چھٹی پر، میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہوگا جو کچھ دن ہمارے ساتھ رہ کر اپنے گاؤں چلا جائے گا۔ ابو کے آنے میں کچھ دن باقی تھے۔ امی کو ابو کے آنے کی خوشی نہ تھی۔ انہوں نے ابو کے آنے سے 2 دن پہلے اپنا موبائل بیچ دیا کیونکہ ان کی آزادی ختم ہونے والی تھی۔ ابو کی آمد والے دن ہم تینوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔
مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ابو میرے پاس آئے، مجھے گلے لگا کر پیار کیا۔ ابو کو پردیس کی محنت نے کمزور کر دیا تھا، لیکن وہ خوش تھے کہ ہماری ضرورتوں کو بہت اچھی طرح پورا کر رہے تھے۔ امجد کے سامنے میں صرف کھانا دینے جاتی۔ امجد نرم لہجے والا انسان تھا، وہ ابو کے ساتھ بہت عزت سے بات کرتا تھا۔ احمد اور اسد دونوں امجد کے ساتھ ہر وقت رہتے۔ اب میری مصروفیات ابو اور امجد کے گھر میں آنے کی وجہ سے چھت پر نہیں جا پاتی۔ امجد کچھ دن ہمارے پاس گزار کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ ایک دن امی اور ابو کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ ابو سخت غصے میں تھے۔ جہاں انہوں نے بہت سخت باتیں کی، وہیں امی سے یہ بھی کہہ دیا کہ نتاشا کی جسمانی حالت دیکھی ہے، لگتا ہی نہیں اسے دیکھ کر کہ یہ غیر شادی شدہ ہے۔ تم اپنی زندگی میں اتنی مصروف تھی کہ اپنی بچی پر توجہ نہ دے سکی۔ میں امجد سے اس کی شادی کرا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مزید باتیں سننے کی ہمت نہ تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر شیشے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ابو صحیح کہہ رہے تھے، میری جسمانی حالت کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ اپنی عمر کی لڑکیوں سے میں بڑی لگتی تھی۔ وہ ساری رات عامر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن امی ابو بازار گئے تو میں چھت پر آ گئی۔ عامر میرا اشارہ دیکھتے ہی میرے پاس آ گیا۔ میں اس سے بتانے لگی کہ ابو میری شادی کر رہے ہیں، تم اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا نیچے چلو، نیچے جا کر بیڈ روم میں بات کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کی نہ سنی اور اپنے اوسان بحال رکھے کہ پہلے میری بات کا جواب دو۔ میرے انکار پر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، جہاں تمہارے والد کہتے ہیں وہاں شادی کر لو۔ تم شادی کے بعد امی کے گھر آؤ گی تو ہم اپنے لمحات اسی طرح حسین بنا لیا کریں گے، جیسے تمہاری امی تمہارے ابو کے جانے کے بعد اپنی زندگی انجوائے کرتی ہیں، تم بھی اپنی زندگی میرے ساتھ انجوائے کرنا۔ جذبات کے کسی لمحے میں عامر کو اپنی امی کے متعلق بتا چکی تھی۔ شادی کے نام پر اس نے کہا فی الحال نہ میری نوکری ہے اور نہ میرے والدین میرے بغیر نوکری کے رشتے کی بات کریں گے۔ عامر میرے ساتھ بیڈ روم میں جانے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن دروازے پر دستک ہو گئی اور میرے والدین گھر آ گئے، جبکہ عامر اپنی چھت پر مجھے مطمئن کر کے چلا گیا۔ جبکہ اس رات میں دیر تک سوچتی رہی تھی۔ جس شخص کو زندگی بھر کے لیے اپنا سمجھ بیٹھی تھی، وہ تو مجھ سے سیراب ہو چکا تھا۔ امجد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ مجھے ساری زندگی کے لیے اپنا بنانا چاہتا تھا، لیکن نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جس مرد نے عزت دینی ہو اس کی پہلی منزل نکاح ہوتی ہے۔ مجھے اللہ نے زندگی میں موقع دیا تھا اپنے آپ کو سنبھالنے کا، میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، اور اللہ پر اس قدر یقین ہے کہ وہ ہمارے رزق میں یہی برکت عطا فرمائیں گے۔ تم میری ایک بہترین دوست ہو۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہیں بتا دیا۔ اب تم بتاؤ امجد کو میں نے باہر نہ بھیج کر ٹھیک کیا یا غلط؟ میں نے اپنی دوست کو گلے لگا لیا اور اس کی باتوں پر انشاءاللہ رزق میں برکت اللہ دے گا، یہ کہہ کر اپنے گھر آ گئی۔